ابھی پروفیسر بات کر رہے تھے کہ پاکستان سال 2 کے اندر کیسے اس نے رائز کیا ہے ڈپلومیٹیکلی، یہ معاہدے ہو رہے ہیں بائی لیٹرل بھی اور مکہ ایگریمنٹ بھی ہوا. تو آپ چونکہ فوج میں دہائیاں آپ نے دی ہیں، یہ بھارت جنگ کتنی اہم تھی جس کے بعد ہمیں اکنالج کرنا شروع کیا دنیا نے؟ اور یہ جو عرب ممالک ہمارے برادر دوست ملک ہیں، یہ تو یوزلی بیسز وہاں 8-10 موجود ہیں امریکہ کی، ان کے اوپر ریلائنس تھا. تو ان کو ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ وہ ریلائنس ختم کر کے آلٹرنیٹیو معاہدوں کی جانب وہ گئے؟ دیکھیے، ایک تو دنیا کے جو پاور سٹرکچر تھا یہ فلکس میں تھا کافی پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے. اس دوران یہ جو میں عادل صاحب کی بات سے پورے اگری کرتا ہوں، مودی صاحب نے جو بہت بڑے کام کیے نا پاکستان کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیا پاکستان کو انہوں نے پاکستانیوں کے دل میں بٹھا دیا ہے کہ پاکستان ضروری تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے مودی صاحب کے آنے سے پہلے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے قیام کے بارے میں سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے. میں آرٹیکل پہ لکھے ہیں. دوسرا، مودی صاحب نے طاقت کے زوم میں ان کا خیال یہ تھا کہ سارے کوارڈ کا حصہ بھی ہیں تو فلانا کا حصہ بھی، تو فلانے کا حصہ بھی ہیں. انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جن کو منہ کو کھانی پڑی. ان کا خیال یہ نہیں تھا، ان کو حالانکہ ان کے جو سیریس تھنکرز تھے وہ ان کو بتا رہے تھے کہ پاکستان نے پچھلے چند سالوں میں جو کام کیے ہیں وہ نوٹ کرنے والے ہیں. جو ایک سب سے بڑی غلطی مودی صاحب اور ان کی فوج نے کی ہے کہ اپنے جو اپوننٹ ہے، دشمن ہے، اس کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں. رزلٹ جو سامنے تھا اس کے، اب دنیا جو فلکس میں تھی آلریڈی، آپ دیکھیے کہ گلوبل ساؤتھ کی طرف ایسا رجحان ہو رہا تھا. تو اس میں پاکستان کو ایک بہت اہم کامیابی نے پاکستان کو ایک اہم مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور پاکستان کو اب امریکہ، میں تو اس پہ بالکل بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوں. امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. امریکہ کے تعلقات بہتر آپ کے ہو گئے ہیں کیونکہ امریکہ کی آپ کو ضرورت تھی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی ضرورت بنے ہم، اور جب یہ پیس ٹاکس وغیرہ ہوئی، جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے نا، یہ امریکہ کے مودی صاحب نے جو بلنڈر کیا یہ امریکہ سے اور اسرائیل نے مل کے بہت بڑا بلنڈر کیا. ٹھیک، انہوں نے پچھلے سال جب ایران پہ حملہ کیا تو خیال یہ تھا کہ ایران شاید بہت کمزور ہے، اور ایران کا جو رسپانس تھی وہ اتنی پازیٹیولی دیکھنے گئی دنیا میں. انہوں نے بھی 2 چیزیں غلطی کی. ایک تو انہوں نے ایران کی اسٹرینتھ کو سمجھنے میں غلطی کی. دوسرا، ایران کی جو ریزالو تھا، جو ایک تہذیب اور تمدن اور صدیوں پرانی تہذیب کے اس کا ایک خاصہ ہوتا ہے، وہ ان کو نہیں سمجھایا. اب ہوا یہ ہے کہ ایران کی وجہ سے گلوبل ساؤتھ میں ایک ایسی طاقت ابھر کے آ گئی ہے جس نے امریکہ اسرائیل کو چیلنج، نہ صرف چیلنج کیا بلکہ بٹھا دیا. امریکہ کی بیسز دیکھیں نا، یو اے میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں، سعودی عربیہ میں، اس کے پیچھے آپ جارڈن میں، پھر اسرائیل کے لیئر ڈیفنس میں. ہمارے عرب دوستوں کو ایک بات بڑی کھل کے سمجھ آ گئی کہ یہ بیسز کا مقصد ان کا دفاع نہیں تھا. یہ بیسز خود اپنا دفاع نہیں کر سکی، بالکل ٹھیک، خود اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکی. ان کا مقصد کچھ اور تھا. یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھی اسرائیل کے لیے. اس کے پیچھے بیکڈ اپ بائی جارڈن. اسرائیل کے جو 4 لیئر جو اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، ایرانی جو میزائلز تھے وہ اس کو پینیٹریٹ کر گئے. اب عربوں کے لیے بہت بڑا سوال یہ ہے، اور قطر نے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو یہ بات کی، اس نے کہا جی امریکہ کو ابھی اپنی بیسز کی جو لوکیشن کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. اس کے بعد سعودی عرب کے جو ولی عہد تھے انہوں نے بات کی کہ ہمیں خلیج جو GCC ہے اس میں ایران کو شامل کرنا چاہیے، ہونا بھی چاہیے کیونکہ گلف کا حصہ ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے معاہدے کر لیں. یہ ایک ریکگنیشن تھی. اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیے ایران کے ساتھ جو چین کے تعلقات ہیں یا روس کے تعلقات ہیں، صحیح، یہ سب ایک بیکنگ تھی اس کی. صحیح ہے. اب عرب ملکوں کو خاص طور پہ، اور اس میں سعودی عربیہ کو آپ یہ دعوت دیں کہ پاکستان نے جو کچھ کیا ہی کیا، سعودی عربیہ کے جو لیڈرشپ تھی اس نے بہت جو کہتے ہیں بہت ہی وائزلی پلے کیا. بالکل ٹھیک، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. جو کوشش تھی سعودی کی، ایران کی، امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ وہ براہ راست کنفرنٹیشن میں جائیں، لیکن انہوں نے اس کو اوائڈ کیا. جنرل صاحب، یہ آپ نے عادل صاحب کی رائے سنی. ان کو میرا ذاتی خیال بھی ہے کہ ابراہیم اکارڈ کی جو پیش رفت تھی اس کو دھچکا لگا ہے اس معاہدے کی صورت میں. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو آنے والے دنوں میں، ایک تو اس پہ بھی تبصرہ کیجئے،
آنے والے دنوں میں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آہستہ آہستہ امریکہ اپنی بیسز یہاں سے ختم نہ کرے، کم کر دے گا، یا امریکی جو اثر رسوخ ہے یا فٹ پرنٹس ہیں وہ اس حد تک نہیں رہیں گے جیسے تھے اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیے اس معاہدے کی جو بیسک نوعیت ہے نا، اس کو کبھی ہم کچھ کہتے ہیں بیسک نوعیت آپ دیکھیے کہ 3 اسلامی بڑی طاقتوں میں آپس میں جو کوآپریشن لیول ہے کس تک پہنچ گیا ہوا ہے. جس دن یہ پہلے دن یہ معاہدے کی خبر آئی تھی تو مجھ سے عمران خان صاحب نے سوال کیا تھا، میں نے کہا ابراہیم اکارڈ از ڈیڈ اینڈ بریڈ. کیونکہ تینوں ممالک جس طرح عادل کہہ رہے تھے یہ تو ان کے ساتھ نہیں جانے کو تیار تھے. نمبر 2، اسرائیل کی جو ایکسپینشنزم تھا جس سے سب کو خطرہ تھا وہ رک جائے گا. اور پھر جو سب سے بڑی لاجک جب آپ کہتے ہیں ڈیفense پیکٹ آپ نے کیا ہے، اس کی بیسک لاجک کیا ہوتی ہے کہ آپ کا خطرہ مشترک ہے. آج میں بیان سنا تھا، ہمارے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ جی ہم نے دفاعی معاہدہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں دفاعی معاہدہ تو ہے، لیکن اس کی بیسک لاجک یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خطرہ ہے جو تینوں ملک محسوس کر رہے ہیں، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی. حالانکہ ان تینوں ممالک کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کمیرٹلی بہتر ہیں، خاص طور پر سعودی عربیہ کے. ترکی تو نیٹو کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو امریکہ کی جو حرکت ہے اور اس نے جو امریکہ نے جو منصوبہ بندی کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ عربوں کو امریکہ نے سمجھنے میں غلطی کی. عرب اتنے جاہل لوگ نہیں ہیں، بڑے وائس لوگ بھی ہیں. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے، اور یہ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے، انہوں نے بہت ویلکم کیا اس کو کہ جی بڑی اچھی بات ہے عباس عراقی صاحب نے اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ ہم ایسی طاقتوں کو یہاں سے نکال دیں جنہوں نے اس خطے میں آگ لگائی ہوئی ہے. سو ٹو می اٹ از ویری کلیئر کہ جو بیسک لاجک ہے دفاعی معاہدوں کی، اس لاجک میں امریکہ، اس میں اسرائیل شامل ہے اور بھارت شامل ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. That is by جو کہنا ہے very considered opinion اس threat perception ہے. اگر آپ اس میں کیلکولیٹ کریں، اگر یہ نہ ہو تو پھر تین ممالک کو معاہدہ کرنے کی ضرورت کیا بجائے گی.